بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان جائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ جلوہ گر، ارکان شورا، علماء کرام اور میرے قائد کے جانثار کارکنان اور سامعین محترم، یہ خوبصورت بزم تعزیتی سیمینار کے نام سے سجائی گئی، جس کا ہم نے خواب میں بھی کبھی نہ سوچا تھا، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ ایک بات ضرور ہے، میرے قائد فرمایا کرتے تھے، تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ آئے ہائے، وہ ہزاروں رنگ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قائد کو دیے، وہ ہزاروں رنگ دیے۔ وہ رنگ کیا تھے کہ جب آپ نے پڑھانا شروع کیا صرف و نحو تو آپ امام الصرف بن گئے، اور جب آپ نے تحریک شروع کی تو آپ امیر المجاہدین بن گئے، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو امام العاشقین بن گئے۔ یہ وہ رنگ ہیں جو قیامت تک کم نہ ہوں گے بلکہ زیادہ نکھرتے رہیں گے، اور قیامت تک حضور کے عشق اور محبت میں مچلتے ہوئے عاشق جب بھی کوئی کام کریں گے تو وہ کہیں گے اس میں باب رضوی کا رنگ جھلکتا ہے۔ یہ وہ رنگ ہے، اور ہمارے قائد اس دنیا میں اتنے مختصر عرصے کے لیے آئے، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ شریعت، طریقت، سیاست، تاریخ، جو کچھ بھی فلسفہ، جو کچھ بھی سامنے تھا، ان کی اوڑ لے کر، ان کو اوڑھ کر جو لوگوں نے راہیں غلط چنی ہوئی تھی، ہمارے قائد نے وہ سمت درست کر دی۔ تاریخ کی سمت کیسے درست کی؟ میرے قائد نے فرمایا، جب کشمیر کا واقعہ ہوا تو جمعے والے دن ایک دن میں سن رہا تھا، سارے سامعین بیٹھے ہوئے تھے، تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے قائد نے فرمایا تم آج تک لوگوں کو یہی پڑھاتے رہے ہو کہ جب بغداد میں ہلاکو خان آیا تو علماء ایک گٹھ مسواک کے اوپر لڑ رہے تھے، تم یہ کہتے رہے کہ جب بنگلہ دیش ٹوٹ رہا تھا تو علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ مونچھ میں ایک سفید بال آ جائے اس کو نکالنا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا آج یہ علماء بحث نہیں کر رہے، تب بھی یہ نہیں کر رہے تھے، تاریخ درست کرو۔ آج بھی ہم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد، اور اتنا مضبوط موقف کشمیر کے بارے میں وہ کسی کا نہیں تھا۔ کوئی کہتا رہا کہ آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر آ جائیں، کوئی کہتا ہم نے نقشے میں داخل کر دیا کشمیر کو۔ ہمارے قائد فرماتے تھے اور جھلے ہو انج نہیں لبنا کشمیر، کشمیر لینا جاتا غوری بار کڈو، عبدالی بار کڈو، عطف بار کڈو، خالد ٹینک بار کڈو تے میری ویل چیئر اگے رکھ دیو، کشمیر نہ لبے تو پھر گل ہے۔ سیاست، لوگ کہندے سن کہ سیاست واسطے وڈیاں گڈیاں، وڈے ڈیرے، وڈے پیسے ہونا ضروری۔ ساڈے قائد نے دس دیتا کہ پورے پاکستان دی کمپین ایک جی ایل آئی تے بھی بہ کے ہو سکتی، اور ساڈے قائد نے دس دیتا کہ مرغے بٹیرے کھانے بغیر ایک پراٹھے ہوتے اچار رکھ کے بھی کمپین ہو سکتی، اور ساڈے قائد نے دس دیتا کہ 1 روپیہ لے بغیر 588 کینڈیڈیٹ ملک پاکستان کھڑے کیتے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے اخلاص خادم حسین رضوی والا ضروری،
اس تو بغیر نہیں ممکن کوئی بھی گل. تے آپ خود فرماندے سن یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. اللہ اکبر. اور طریقت آپ فرماندے سن پیرو نہیں ہوندا جن دی پگ وڈی ہوئے, پیرو نہیں ہوندا جن دے مرید زیادہ ہون. فرماندے سن پیر ہوندا کہ کوئی ختم نبوت دا منکر لاہور آ کے پکارے تا پیر پھر گولڑیو چل پیندا. تے پھر پیر وہ بھی نہیں ہوندا کہ ختم نبوت دی گل آ جائے تا گل ڈھلی کرے, بلکہ پیر وہ ہوندا جڑا آکھے تو کہنا قلم بادشاہی مسجد قلم دوات رکھ دیں دیا جندا قلم خود چل پوے وہ حق تے وے. تے مریدہ نے چونڈی پائی پیر صاحب نو, کہنے لگے پیر جی اتنی بڑی گل کہ قلم دوات رکھ دینے ہیں, مرزا بھی ادھروں آ جائے جندا قلم خود چل پوے وہ حق تے. آپ نے فرمایا آج مردے بھی زندہ کرنے پیندے نا, تے میر علی شاہ نے مردے بھی زندہ کر دینے سن, کیونکہ مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی, کیونکہ سائیاں دا قلعہ قائم ہے نا. شریعت دا اے کہ کسی نے حدیث گڑ دیتی نصاب وچ, اسی بھی نکے ہوندے ہیں پڑھدے رہے, تسی بھی سارے نکے ہوندے ہیں پڑھدے رہے, مائی کوڑا سٹن والی وہ حدیث کسی نے رکھ دیتی. تے پھر ساڈے قائد نے اس دی درستگی کی تھی, کہندے جھلیو صحابہ حضور دے اوتے کوڑا او مائی سٹدی رہی تے صحابہ ویکھدے رہے, نہیں صحابہ کی کردے رہے جدوں حضور دے بارے کسی نے گل کی تھی. صلح حدیبیہ دے موقع تے خوشامد دے طور تے عروہ بن مسعود نے حضور دی داڑھی والے نے ہاتھ ودایا, تے حضرت اسید بن عزیر پیچھے کھڑے تے چاچے دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ مار کے فرمایا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ, فرمایا کہ اے حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر لے, اگر دوبارہ اگے ودے واللہ تصل الیک اینو میں بڑھ کے رکھ دیاں گا. اے کر دے رہے حضور دے, اے شریعت دا جنہاں نے لبادہ اوڑیا سی انہاں دی بھی درستگی کر دیتی. قیامت تک جدوں بھی حضور دی محبت اور عشق دا کدرے بھی حوالہ آئے گا تو اس دا سب نالوں بڑا حوالہ اس صدی دا علامہ خادم حسین رضوی ہوئے گا, کیونکہ ہوا ہے گو اور علامہ اقبال نے فرمایا سی ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن اکو کلا بابا پوری دنیا دے, ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ, وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ. اللہ تعالیٰ سانو اپنے قائد دے مشن دے ہوتے قائم رکھے, تا دم مرگ قائم رکھے, اور موت دے یا شہادت دے اس دی مرضی. ٹھیک ہے, اسی یہ سوچتے ہیں ساڑھے قائد نے کتنی تمنا کی تھی ہونی شہادت دی, اور کوئی کسر چھٹی نہیں شہادت لین واسطے, کوئی کسر چھٹی نہیں. یہ تو پھر مالکہ دی مرضی سی نا کہ انہوں نے کس حالت کس طرح بلایا, یہ تو انہوں دی اپنی مرضی سی. لیکن ساڑھے قائد نے کوئی گھر رہن نہیں دیتی کہ شہید نہ ہوندے, اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن ہر طرفوں. لیکن ساڑھے قائد نو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان دیتی کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. ہم نے دیکھا فیض آباد میں شیل چلتے ہوئے گولیاں چلتی ہوئی, ہمارے قائد نے کہا کہ اوئے ادھروں انہوں نے بجاؤ, بس پھر کنہیں نسایا ہے سانو نہیں پتا لیکن نصب ہے. اے ساڑھے قائد دی زبان دے اندر وہ اثر کہ ساڑھا قائد کسے گلی دے اندر جاوے 10 بندے بیٹھے ہون پڑھے الحمدللہ, اس تو بعد ہزارہ دا مجمع لگ جاوے, کون آیا کدھروں آیا کوئی معلوم نہیں. وہ کہندے نے بندے کٹھے کرنے اوکھے ہیں. میں کہا ہائے جے تسی بابے رضوی نو منیا ہوندا بندے کرنے کیڑا اوکھا ہے. میں کہا کسے موقع تے بھی بابا جی نہ کھڑے ہو جاندے, بندے کٹھے کرنا اوکھا نہیں, فرشتے کٹھے کرنا بھی اوکھے کوئی نہیں. تسی فضائے بدر پیدا کرو, فرشتے آندے ہیں. فیض آباد اسی اپنی اکھاں نال نہیں دیکھیا, اے ہن جڑا فیض آباد دوبارہ ہویا اس سے کنے فتح دیتی, ساڑی تو بس ہو چکی سی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی اپنی اس مخلوق دے نال جس نو اسی ویکھ بھی نہیں سکدے, اور پھر ایسی مدد پھر بابا جی خود آ کے کہہ رہے سن جلے تسی مینوں کہنا سی میں آیا نہیں, لو میں بھی آ گیا.
ساڈے قائد دے بارے ایسی نا ظاہری طور تے کہ جناب ساڈے قائد جتھے بیٹھے ہون اتھوں پانی دا ایک گلاس بھی نہیں چک سکتے، یہ تو گل اسی مندے ہاں، لیکن جتھے بہ جاندے سن اور جتھے بیٹھن پھر کروڑاں دلاں نوں حضور دے عشق دا جام ضرور پلایا کہ نہیں پلایا؟ کروڑا دلاں نوں حضور دے عشق دے جام نال بھر دیتا، اور اے دل ہن قیامت تک تڑپ دے رہن گے۔ اے ساڈے قائد نے او عشق دا جام دیتا کہ دل دھڑکدا ہوئے، صحیح زبان چلدی ہوئے نہ چلدی ہوئے، بچہ ہوئے دودھ پیندا، او بھی کہندا من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی تے ساڈی اس سے اتے اخیر کرے کہ اسی دنیا اتے یہی ساری زندگی کہندے رہیے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ بھی شرط ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، منیا تو ہے انہوں نے تے غیرہ نہ بھی کم نہیں رکھنا۔ یہ ضروری ہے نال کہ غیرہ نال کام نہیں رکھنا، انہوں نے تو مننا، انہوں نے جاننا، انہوں نے مننا، لیکن غیرہ نال بھی نہیں کام رکھنا۔ تاں پھر ہونا کہ للہ الحمد، ہاں للہ۔ جن دے دنیا تے زیادہ تعلقات ہوندے نا جتنے بھی، وہ اتنا بڑا غلام ہوندا۔ اے اسی استاداں دی حیات تو سکھیا، تے جندا اپنے رب نال تعلق ہوندا وہ اتنا بڑا آزاد ہوندا۔ دنیا کہندی نا جی تعلقات ہونے بہت ضروری ہیں، ساڈے استاداں دا حضور دے علاوہ کسے نال کوئی تعلق نہیں سی۔ میں تانوں خدا دی قسم کھا کے کہنا بس حضور نال تعلق سی۔ پھر اس صدی دا اور اس خطے دا سب نالوں بڑا آزاد ساڈا قائد سی، جس نوں کسے دا کوئی بار نہیں سی۔ جتنے تعلقات زیادہ ہون اتنی ہی خامیاں ہوندیاں، اتنی رکھنیاں پہنیاں رکھ رکھاؤ۔ اس واسطے ساڈا قائد سانوں ایک کوئی سبق دے کے گیا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اے ضرور سبق نال یاد رکھنا کہ او ساڈا قائد دستا رہا انہیں جانا، ہن نال اے سبق بھی ہے کہ نہ رکھا غیر سے کام، کسے غیر نال ساڈا کوئی کام نہیں۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔